قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات محمد پروردگار سے دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد تمام عزاداران جو عزاداری سید الشہداء کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرمائے. آپ تمام مومنین جو اس مرکز میں عزاداری سید الشہداء کے لیے آئے پروردگار آپ کے حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. وہ آنکھ کسی دنیاوی غم میں نہ روئے جو غم حسین میں روتی ہے. وہ ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو جو غم حسین میں سینوں پہ اٹھتا ہے. پروردگار تمام مومنین کے گھروں پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. کچھ مومنین نے دعا کے لیے کہا پروردگار تو علام بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے. میرے اللہ جن جن مومنین و مومنات نے دعا کے لیے کہا پروردگار ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما. ہمارے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے امام کے بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے سپاہیوں میں معشور فرما. دنیا کے جس ملک میں جس کونے میں عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے پروردگار کہ محمد و اہل بیت محمد خون حسین کے صدقے میں عزاداروں کی حفاظت فرما. ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. مومنین و مومنات، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہماری یہ مجالس کا سلسلہ جو شروع ہے اس کا عنوان ہے عرفان امامت معرفت امام، اور اسی تناظر میں ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے کہ امام کی معرفت کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، امام کا مقام کیا ہے، امام کا رتبہ کیا ہے، اور ہم امام کو کس طرح سے پہچان سکتے ہیں. توجہ ہے، امام کے بارے میں ہم اپنی معلومات کو بڑھا رہے ہیں، چونکہ امام کی معرفت جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم رسالت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور جب تک رسالت کی معرفت نہیں ہوگی ہم توحید تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو ہمیں اللہ تک لے کے جاتا ہے. اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ چاہے وہ نبی کی صورت میں ہو، چاہے وہ رسول کی صورت میں ہو، چاہے وہ امام کی صورت میں ہو، وہ اللہ تک لے کے جاتا ہے. ہمارا جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا. چونکہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے تو ابس خلق نہیں کیا. انسان کی خلقت ایسے نہیں کہ اللہ نے انسان کو ایک ایسے پروگرام کے نتیجے میں خلق کر دیا کہ اللہ کا ہدف کوئی نہیں تھا کہ اس انسانیت کی جو تخلیق ہو رہی ہے، اشرف المخلوقات کو جو میں دنیا پہ بھیج رہا ہوں، اس کا ہدف کوئی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. اللہ نے انسان کو ایک ہدف کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، اور پھر قرآن نے اس ہدف کو بیان بھی فرمایا
کہ انسان کی خلقت کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ عبادت کریں. اب عبادت کی جائے کس طرح سے کی جائے، اللہ تک کس طرح سے رسائی ممکن ہو، ہم اللہ تک کس طرح سے پہنچ سکیں، تو ہماری تو معلومات اتنی نہیں ہے کہ ہماری رسائی اللہ تک ہو. لہذا اللہ نے نمائندگان بھیجے کہ جنہوں نے ہماری رہنمائی کی. اب رہنمائی وہی کر سکتا ہے کہ جو خود محفوظ عن الخطا ہو، جو معصوم عن الخطا ہو. تو جو خود خطاؤں میں مبتلا ہوں وہ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے. تو ان ہستیوں تک پہنچنے کے لیے کہ ہم امام تک پہنچیں، ہماری رسائی امام تک ہو اور وہ امام ہمیں اللہ تک لے کے جائے، تو ہم یہ معرفت کہ امام کو کس طرح سے پہچانیں، امام کی معرفت کس طرح سے کریں، وہ امام ہمیں کس طرح سے اللہ تک لے کے جائے گا، اس تناظر میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. چونکہ بنیادی جو مقصد ہے مجالس کا یہ عزاداری سید الشہداء احتجاج بھی ہے ظلم کے خلاف، لیکن یہ مجلس حسین مکتب حسین بھی ہے. توجہ فرما رہے، یہ مکتب حسین بھی ہے. یہاں پہ ہر آنے والا کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتا ہے، اور یہ الحمدللہ یہ اعزاز ہے ہماری ملت کے لیے اور ہماری قوم کے لیے کہ یہ بہت بڑا مکتب ہے ہمارے پاس. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اس کو اگر ہم اس نہج پہ اس کو دیکھیں کہ یہاں سے ہماری تربیت ہوتی ہے. چونکہ امامت کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ تربیت کی جائے. امام نجات دہندہ ہے، امام جو ہے وہ تو نجات دہندہ ہے، امام نے تو نجات کرنی ہے. تو یہ جو مجالس اعضاء ہیں جہاں پہ یہ ایک احتجاج ہے ظلم کے خلاف، جہاں پہ یہ گریہ، چونکہ جناب سیدہ کا وعدہ ہے کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو گریہ کرے گی میرے فرزند کو، جہاں پہ یہ گریہ کا ایک ذریعہ ہے، وہاں پہ یہ ہمیں اپنی تربیت کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے. اور الحمدللہ ہماری ان مجالس میں ہمارے برادران تشیع اور برادران تسنن تشریف لا رہے ہیں، اور ہم اس فلسفہ امامت کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. علی 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 یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب تک ہم نے یہ سیکھا کہ امام جس کو ہم نے اپنا امام بنانا ہے، جس کو اپنا رہبر بنانا ہے، جس کو ہم نے اپنا رہنما بنانا ہے، اس میں وہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ جو زمانے میں وہ عالم الناس ہو، اس کا علم لوگوں سے زیادہ ہو، اس کی شجاعت لوگوں سے زیادہ ہو، وہ اس زمانے کا بہترین انسان ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ اس زمانے میں سب سے عالم ہو. جو اس زمانے میں سب سے عالم نہیں ہے وہ امام ہونے کا حقدار نہیں ہے. امام کا عالم ہونا ضروری ہے. لہذا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی زمانے میں اگر ایک سے زیادہ لوگوں نے دعوی امامت و خلافت کیا ہو تو آپ اس معیار پہ پرکھ سکتے ہیں کہ کون کس کا علم کتنا ہے، کس کی شجاعت کتنی ہے، کس کا زہد و تقوی کتنا ہے. جس کو آپ عالم دیکھیں اسے اپنا امام بنا لیں. اور ہم جب کائنات میں دیکھتے ہیں، ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہم جب امام کی معرفت کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں سوائے ایک علی ابن ابی طالب کے کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جس میں ان تمام چیزوں کا کمال موجود ہو. اور علی کے 11 بیٹے وہ بھی اسی مقام پہ فائز ہیں. چونکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو امامت ہے وہ یہ نہیں کہ ایک امام کے فضائل زیادہ ہیں دوسرے امام کے کم ہیں، ایک امام کا علم زیادہ ہے دوسرے امام کا علم کم ہے، ایک امام کی شجاعت زیادہ ہے دوسری کی کم ہے. ہمارے ہاں تشیع میں تمام ائمہ کا مرتبہ برابر ہے. اگر ایک امام معروف ہے شجاعت کے حوالے سے، ایک امام معروف ہے علم کے حوالے سے، تو وہ ان کا خاصہ ہے، لیکن تمام ائمہ کا علم بھی برابر، ان کی شجاعت بھی برابر، ان کا زہد و تقوی بھی برابر. اور پیغمبر اکرم نے اپنے جانشینوں کا جو تعارف کرایا، اب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا چونکہ فضائل علی ابن ابی طالب یا فضائل اہل بیت جو ہیں یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان فضائل کو بیان کرے. یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علی کے فضائل اگر بیان کرے تو یا اللہ کا قرآن بیان کرے یا محمد کی زبان بیان کرے. انسان کے بس کی بات ہے.
اس لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصى فضائل علی ابن ابی طالب، کہ اگر پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، پوری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں، جنوں انس لکھنے والے اور حساب کرنے والے بن جائیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمام تر توانائیوں کے باوجود علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ علی کے فضائل وہ ہیں، علی کا مقام وہ ہے، علی کا مرتبہ وہ ہے، علی کا مقام بہت بلند ہے۔ جہاں پہ ہماری سوچیں ختم ہوتی ہیں وہاں پہ علی کے فضائل کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں پہ علی کے فضائل کی ابتدا ہوتی ہے۔ علی کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اعمال، ہم اپنے اعمال پہ اگر کوئی شخص فخر کرے کہ میرے اعمال بہت اچھے ہیں، آج کل دیکھیں آپ نے، ذرا سا ہم ایک دو روز اگر باقاعدگی سے نماز پڑھ لیں تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ ہم تو اپنے آپ کو بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار اور لوگوں کو بتاتے ہیں اور بڑا تفخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ نمازیں، ہماری عبادات، یہ کیا ہے؟ عبادت واجب ہے، نماز واجب ہے، یہ باتیں ہم نے کرنی ہے، لیکن عبادتیں کر کے اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ عبادت اللہ کو قبول بھی ہے۔ یا بروز معاشر بہت سے لوگ جائیں گے اللہ کے حضور، دنیا میں بہت نمازیں پڑھی ہوں گی، بہت روزے رکھے ہوں گے، بہت عبادات ہوں گی، اور بروز قیامت جب جائیں گے اور دیکھیں گے نامہ اعمال خالی ہے، اللہ اکبر، وہ حیران ہوں گے، یا اللہ ہم نے تو پیشانیوں پہ بڑے بڑے داغ بنائے، روزے رکھ رکھ کے سوکھ گئے، حج کر کر کے ہم نے تو پیسہ بھی خرچ کیا، جان بھی خرچ کی، وہ ثواب کدھر گیا؟ وہ نمازوں کا ثواب کدھر؟ وہ روزوں کا ثواب کدھر؟ وہ ہمارا حج کدھر؟ وہ ہماری سعی کدھر؟ وہ کہاں گیا سب کچھ؟ اللہ کہے گا تم نے نمازیں اس لیے پڑھی تھی لوگ تجھے نمازی کہے، تو روزہ رکھ کے لوگوں کو بتاتا تھا پیاس بہت ہے آج، روزہ لگا ہے آج، بہت پیاس ہے، لوگ تجھے روزہ دار کہتے تھے۔ تو حج پہ جاتا تھا سیر و سیاحت کے لیے، لہذا جو تو چاہتا تھا وہ میں نے تجھے دنیا میں دے دیا ہے۔ تو کہتا تھا لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ تجھے نمازی کہتے تھے۔ تو کہتا تھا لوگ مجھے روزہ دار کہیں، لوگ تجھے روزہ دار۔ اب مجھ سے کس چیز کا تو حساب مانگ رہا ہے، کس چیز کا اجر مانگ رہا ہے؟ تو یہ ہماری نمازیں جو ہیں ان پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بہت بڑے بڑے نمازی جائیں گے جنت میں اسی امید پہ کہ بہت عبادتیں کی، بہت نمازیں پڑھی، اور وہ جلدی سے جائیں گے جنت کے دروازے کی طرف کہ آواز پروردگار آئے گی، واقفوہم انہم مسئولون، یہ جو جلدی جلدی سے جنت کی طرف جانے کے لیے دوڑ رہے ہیں روک لو ان کو۔ وہ کہیں گے یا اللہ کیوں روک رہے ہیں؟ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، تمام عبادتیں کی، روکا کیوں جا رہا ہے؟ آواز آئے گی ان سے ابھی کچھ پوچھنا باقی ہے، انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھنا باقی ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ اب کیا پوچھنا باقی ہے؟ ہم نے تمام اعمال تو قبول کرا لیے، ہم نے تمام عبادتیں تو قبول کرا لی، اب کیا پوچھنا باقی ہے؟ آواز پروردگار آئے گی ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، پروردگار سلامت رکھے آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجہ۔ یہ ولایت علی کا جو نور ہے یہ ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمارے جو سنی اور شیعہ بھائی ہیں کہ جن کے دلوں میں ولایت کا نور ہے، یہ بہت بڑا گوہر ہے، اور یہ نور ولایت جو ہے یہ الحمدللہ ایک نعمت پروردگار اور نعمت عظمی ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ولایت علی پہ ہے۔ اگر اعمال میں ولایت ہے تو اعمال قبول ہے، وگرنہ وہ اعمال وہ ہمارے قبول نہیں ہیں۔ یہ مقام ہے علی ابن ابی طالب کا۔ اور آپ دیکھیں دنیا کی تمام نعمتیں جن سے آپ دنیا میں محبت کرتے ہیں وہ فانی ہیں، وہ ختم ہونے والی ہیں۔ انسان کی محبتیں کیا ہیں اس دنیا میں؟ انسان کی محبت ہے اس کی اولاد کے ساتھ۔ انسان اولاد کی محبت میں دن رات ایک کر دیتا ہے، اور بالخصوص اس ملک میں یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ورکنگ سکیجول کیا ہے، لوگ کتنی محنت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اولاد کو پالتے ہیں، اور اولاد کو پالنے میں حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں ہوتی۔ ہم بعض اوقات وہ حدیں کراس کر جاتے ہیں
کہ رزق لے کے آئیں، اپنے بچوں کو پالیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو لا رہے ہیں یہ رزق نہیں ہے. رزق کیا ہے؟ رزق کی تعریف کیا ہے؟ کسی نے پوچھا علی ابن ابی طالب سے، مولا رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق کتنی قسموں کا ہے؟ رزق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الرزق و رزقان طالب والمطلوب. فرمایا رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے، ایک وہ رزق ہے جو تیرے پیچھے دوڑ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ رزق تو ملنا ہے، وہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ رازق ہے، وہ رزق ہمیں مل کے رہنا ہے. لیکن ہم پتہ نہیں کس رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ. اور وہ جو رزق ہم کماتے ہیں وہ جب گھروں میں لے کے آتے ہیں تو اس رزق کے نتیجے میں جو ہماری اولادیں پروان چڑھتی ہیں، ان سے آپ خیر کی توقع کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو وہ رزق جو ہے وہ فانی، وہ ختم ہونے والا ہے. ہماری محبت رزق کے ساتھ، ہماری محبت اولاد کے ساتھ. انسان اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے، اولاد کو پالتا ہے، ان کو جوان کرتا ہے، ان کی تعلیم پہ خرچ کرتا ہے، اور انسان کی توقع یہ ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں انسان کا سہارا بنیں گے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں تو وہ امید بھی نہیں ہے. آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن انسان کی ایک توقع ہے کہ اولاد کی پرورش کر رہے ہیں، یہ اولاد بڑھاپے میں ہمارا سہارا. اس کے بعد انسان کی محبت ہوتی ہے اس کے دوستوں کے ساتھ، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے چاہنے والوں کے ساتھ. سارا دن انسان دوستوں میں بیٹھتا ہے، خوش گپیوں میں مصروف، ساری رات نہ عبادت کا فکر نہ ریاضت کا فکر، دوستوں میں بیٹھا ہے. انسان کی محبتیں ہیں. لیکن جب وہ انسان اس دنیا سے جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہو گئی. لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھیں کھلی ہیں، میں کہتا ہوں آنکھیں کھلی نہیں، آنکھیں بند ہیں. جب بند ہوگی تب کھلیں گی. آنکھیں کھلی نہیں ہیں. جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور انسان کو قبر کے کنارے پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ انسان اپنی دولت سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے کمایا، کتنی محنت کی میں نے، آج تو نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ دولت کہتی ہے کہ کچھ نہیں کیا، کفن تو لے دیا ہے تجھے، مجھ سے تو نے کفن خرید لیا، اور کیا کروں تیرے لیے؟ انسان اولاد کی طرف دیکھتا ہے، اتنی زندگی صرف کر دی تمہیں پڑھانے میں، لکھانے میں، تمہیں پروان چڑھانے میں، کیا کیا تم نے میرے لیے؟ میں مشکل میں ہوں، آج اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، کچھ کرو میرے لیے. اولاد کہتی ہے کیا کر سکتے ہیں؟ تمہیں گھر سے اٹھا کے قبرستان تک لے آئے ہیں، اتنا کر سکتے تھے تمہارے لیے، اس سے بڑھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد انسان اپنے دوستوں کو پکارے گا کہ دیکھو ساری رات تمہارے درمیان بیٹھتا تھا، کتنی خوش گپیوں میں مصروف رہتے تھے، کیا کر سکتے؟ انہوں نے کہا تمہارا جنازہ تو پڑھ دیا ہے، اور کیا کر سکتے ہیں ہم تمہارے لیے؟ تو وہ انسان جو بے یار و مددگار قبر میں اتارا جاتا ہے، وہ قبر میں جا کے روشنیوں کو دیکھتا ہے. وہ جب اپنی قبر کے اندھیروں میں روشنیوں کو دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک روشنی ادھر چمک رہی ہے، ایک روشنی ادھر چمک رہی ہے. وہ پوچھتا ہے کہ من انت، تو کیا ہے؟ وہ ایک روشنی کہتی ہے انا صلاۃ، میں تیری نماز ہوں. ایک روشنی کہتی ہے میں تیرا روزہ ہوں. ایک روشنی کہتی ہے میں تیرا صدقہ و خیرات ہوں. ایک بڑی روشنی کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس قبر کے اندھیرے میں تو کیا ہے کہ جس نے میری قبر کو منور کر دیا ہے؟ وہ روشنی کہتی ہے انا ولایت علی ابن ابی طالب. پھر وہ انسان دیکھتا ہے اپنی قبر میں ایک شخصیت اور ایک ہستی کو دیکھتا ہے. یہ ہمارا تشیع کا عقیدہ ہے. وہ دیکھتا ہے ایک نورانی مخلوق کو دیکھتا ہے، ایک نورانی شخصیت کو دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں میری قبر کو روشن کرنے والے؟ میری دنیا تو مجھے چھوڑ گئی، میری اولاد مجھے چھوڑ گئی، میری دولت مجھے چھوڑ گئی، میرے دوست مجھے چھوڑ گئے، آپ کون ہیں؟ تو آواز آتی ہے وہ جو چھوڑ گئے وہ تیری کائنات تھی، میں مولائے کائنات ہوں. توجہ فرما رہے؟ تو وہ محبت دل میں پروان چڑھائیں جو دنیا میں بھی کام آئے، جو آخرت میں بھی کام آئے. وہ محبت ہے جو دائمی ہو، جو ہمیشہ کے لیے ہو، جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہو اور کام آنے والی ہو. اور یہ محبت 7 مقامات پہ کام آتی ہے انسان کو. علی کی محبت جو ہے یہ 7 مقامات پہ، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ 7 مقامات پہ علی کی محبت کام آتی ہے. مرنے سے لے کر حساب و کتاب تک ہر ایک مرحلے پہ محبت علی کام آتی ہے. اور یہ علی ابن ابی طالب کا کردار تھا کہ یہ فقط ہماری مدد نہیں کرتے. علی ابن ابی طالب کی تو ذات گرامی ایسی تھی کہ پیغمبر اکرم کی مدد کی ہے، اللہ کے رسول کی مدد کی ہے، اور اگر یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ رسولوں کی مدد کی ہے. اللہ کے نبیوں نے علی کو پکارا ہے مدد کے لیے.
اور تاریخ گواہ ہے، انبیاء نے پکارا ہے علی کو مدد کے لیے اور مولا آئے ہیں مدد کے لیے۔ اس سے بڑھ کے مدد کیا ہو سکتی تھی کہ جب شب ہجرت پیغمبر اکرم نے کہا کہ سلانا ہے کسی کو اپنے بستر پہ، اس سے اسلام کی کتنی بڑی خدمت، کتنا بڑا معرکہ تھا پیغمبر اکرم کے بستر پہ سونا۔ ویسے تو سونے کے امیدوار اور بھی بہت تھے، لیکن اسے سلانا تھا، چونکہ سلانے سے پہلے بھی کرائیٹیریا تھا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں، ایک اعتراض ہوتا ہے اور ہمارے اپنے بھی اس کی بعض باتوں میں آ جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ مولا کا قد چھوٹا تھا۔ استغفر اللہ ربی، اکثر لوگ کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر علی ابن ابی طالب کا قد چھوٹا تھا تو پیغمبر کے اکرم کے بستر پہ جب سوئے علی ابن ابی طالب، جہاں رسول کا سر تھا وہاں علی کا سر تھا، جہاں رسول کے پاؤں تھے وہاں علی کے پاؤں تھے، جو چادر رسول کے جسم پہ ہوا کرتی تھی وہی چادر علی ابن ابی طالب کے جسم پہ تھی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں علی کا قد چھوٹا ہے؟ تجھے ایک دلیل ہے، بہت امیدوار تھے بستر پہ سونے کے لیے، لیکن پیغمبر کو پتا تھا کہ یہ بستر آرام کا بستر نہیں ہے، تلواروں کے سائے میں سونا ہے۔ اور سلانے کے لیے جس کو چننا تھا اس میں بھی کچھ خوبیوں کا ہونا ضروری تھا، ہر کسی کو نہیں سلا سکتے، چونکہ پیغمبر اکرم کے کچھ خاصے تھے، پیغمبر کے کچھ معجزے تھے، پیغمبر کی کچھ خوبیاں تھیں۔ پیغمبر اکرم کی پیشانی سے نور نکلتا تھا، تو فرما رہے پیغمبر اکرم کی جس میں مقدس سے خوشبو آیا کرتی تھی، اب کسی بدبودار کو تو سلا نہیں سکتے، کسی بے نور کو تو سلا نہیں سکتے، سلانا اسے تھا جو خوشبودار بھی ہو، جو نور والا بھی ہو۔ یا علی یا علی یا علی مدد، سلامت رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہم محمد وآل محمد۔ لیکن رسول خدا نے کہا یا علی، سونے سے پہلے ایک چیز ہے کہ کچھ امانتیں ہیں، میں تو ہجرت کر جاؤں گا، یہ امانتیں لوگوں کو دے کے آپ نے آنا ہے، یہ امانتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاکستان کے خطیب تھے، وہ بڑا لطیف جملہ کہتے تھے، کہتے ہیں پیغمبر کا بہت بڑا احسان ہے ملت اسلامیہ پر کہ وہ امانتیں علی کے حوالے کر کے گئے۔ بڑا لطیف جملہ، آپ لطف لیں گے اس جملے سے، آپ لطف لیں گے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ پیغمبر کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ امانتیں علی کے سپرد کر کے گئے، کسی اور کو دے کے جاتے تو باقی کی زندگی قرضے اتارنے میں گزر۔ تو جو فرمائے یہ مقام تھا علی ابن ابی طالب کا، پیغمبر نے چن لیا علی ابن ابی طالب کو اس بستر پہ سلانے کے لیے، اور فقط دنیا کی امانتیں نہیں دی، تاریخ گواہ ہے کہ رسول اکرم نے جب بھی کوئی امانت دی ہو سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی کو نہیں دی۔ 39 دن لوگ جاتے رہے علم لے کر، خیبر فتح نہ ہوا، پیغمبر نے کہا کہ کل علم وہ لے کے جائے گا، رجلن کرارن غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، جو مرد بھی ہے، کرار بھی ہے، غیر فرار بھی ہے، جو اللہ سے پیار بھی کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار بھی کرتا ہے، اللہ کا رسول اور اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں گنوائی پیغمبر اکرم نے، اور میں کہتا ہوں یہ ہمارے علم پہ جو پنجہ لگا ہے یہ انہی خوبیوں والا پنجہ ہے کہ جس میں یہ 5 خوبیاں ہوں گی، وہی حقدار ہے امامت کا اور وہی حقدار ہے پیغمبر کا وصی ہونے کا۔ تو کوئی امانت تاریخ نہیں بتا سکتی کہ رسول خدا نے علی کے علاوہ کسی اور کو دی ہو، علم علی کو دیا، سورہ برات لے کے کوئی چلا گیا، پیغمبر اکرم نے کہا اللہ کی وحی آئی، اے میرا حبیب ان کو واپس بلوا لیجئے، یا خود جائیے یا اس کو بھیجیے کہ جو آپ جیسا ہے۔ پیغمبر اکرم پوری تاریخ گواہ ہے، کوئی امانت علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی۔ یہی تو سوال ہم کرتے ہیں کہ دنیا کی امانت اللہ کا نبی
علی کے علاوہ کسی اور کو دے کے نہیں جاتے تو اللہ کی امانت دنیا سے جانے سے پہلے علی کے علاوہ کسی اور کو کیسے دے کے جاتے؟ درود پڑھتے آئیے اور آگے تشریف لے آئیے. بار دیگر صلوات پڑھ لیجیے. دے دیں اللہ آپ کو یہ ولایت نصیب کرے. تو جو نبی مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتے، وہ اللہ کا نبی دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی امانت کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے. تو جب علی ابن ابی طالب سے کہا گیا کہ آپ نے اس بستر پہ سونا ہے، ایک سوال کیا. تاریخ نے لکھا کہ مولا نے اس وقت فقط ایک سوال کیا، اپنی جان کی فکر نہیں کی، فقط ایک سوال کیا. کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اللہ اکبر. میرے سونے سے آپ، علی کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہ تربیت حضرت ابو طالب ہے. آج دنیا حضرت ابو طالب کی ایمان پہ انگلیاں اٹھاتی ہے. تربیت ابو طالب یہ ہے کہ پیغمبر کے بستر پہ اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے، اللہ کا نبی بچ جائے میرا بیٹا قربان ہو جائے. وہ تربیت تھی. نہیں پوچھا یا رسول اللہ میرے ساتھ کیا ہوگا، نہیں پوچھا. کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی. اب تاریخ نے لکھا کہ علی ابن ابی طالب نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم شکرا لکا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج علی اپنے بھائی نبی پہ قربان ہو رہا ہے. یہاں پہ تاریخ نے اور قرآن نے ایک اور واقعہ لکھا کہ ایک اور مقام ایسا تھا کہ جہاں پہ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے. باپ نے خواب دیکھا بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، بیٹے کو خواب بتایا، بیٹے نے کہا بابا آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ بھی نبی ہیں میں بھی نبی ہوں، آپ اپنے خواب کو سچ کر دکھائیے. ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. علی کے سامنے موت تھی، بستر رسول تلواروں کے سائے میں سونا تھا. علی نے کہا اللہم شکرا لکا، اللہ تیرا شکر ہے. اسماعیل کے سامنے بھی موت تھی، چھری حاضر تھی. کہا بابا کر دیجئے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو عزیزو صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر. اللہ کا نبی موت کو مصیبت سمجھ کر صبر کر رہا ہے، علی موت کو نعمت سمجھ کر شکر کر رہا ہے. یہ مقام ہے علی ابن ابی طالب کا. تو امام وہ چنیے جو دنیا میں بھی کام آئے، جو آخرت میں بھی کام آئے. دنیا کے امام جو ہیں وہ راستہ دکھاتے ہیں، اس طرف جانا ہے، خود جائیں نہ جائیں راستہ دکھاتے ہیں. ہمارے امام وہ ہیں راستہ نہیں دکھاتے، انگلی پکڑ کے لے کے جاتے ہیں. یہ فرق ہے. ہمارے ائمہ میں یہ فرق ہے کہ فقط منزل دکھاتے نہیں ہیں، قدم قدم پہ رہنمائی کرتے ہیں، قدم قدم پہ رہنمائی کرتے ہیں. اور ہمارے ائمہ، ہمارے امام جس وقت پردے غیبت میں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ہم پہ نظر نہیں ہے؟ ہر لمحہ ہم پہ نظر ہے. اگر نظر نہ ہوتی، اگر امام کی وہ نظر ہم پہ نہ ہوتی، نظر کرم ہم پہ نہ ہوتی، تو آج تشیع کا وجود نہ ہوتا. یہ معجزہ ہے. دنیا کاٹنا چاہتی ہے ہمیں، دنیا توڑنا چاہتی ہے ہمیں، دنیا ہمیں قتل کرنا چاہتی ہے. وہ جتنی گردنیں اڑاتے ہیں ہمارے مومن اتنے زیادہ آزاداری میں آتے ہیں. یہ ہمارے امام کا معجزہ ہے. ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا ایک وارث ہے جو پردے غیبت میں بیٹھا ہے.
تو وہ معرفت ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہے کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ ہمیں، چونکہ مولا نے کہا تھا کہ اے اللہ جیسا رب مجھے چاہیے تھا ایسا رب تو مجھے مل گیا ہے. اللہ اکبر. اب جیسا عبد تجھے چاہیے مجھے ایسا بندہ بنا دے. کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا. میرے لیے یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، یہ علی کہہ رہے ہیں. اور میرے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ تو میرا رب ہے. اللہ اکبر. یہ مقام امامت ہے. اور یہ امام اگر ہماری سرپرستی نہ کر رہے ہوتے، امام کی نظر نہ ہوتی، تو آج یہ دنیا میں جو آزاداری، جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حالات مزید خراب ہونے کو جا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس طرف بھی متوجہ کریں. آپ اپنے آپ کو دیکھیے دنیا کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور قربانیوں کے لیے تیار. چونکہ تشیع جو ہے یہ قربانیوں کا راستہ ہے. تشیع جو ہے یہ فقط نام لینے کا نام نہیں ہے، تشیع تو کر دکھانے کا نام ہے. تشیع تو آگے بڑھ کے اپنی جان پیش کرنے کا نام ہے. چونکہ جن ہستیوں سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ربط ہے ان کے ساتھ، ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ، وہ جانیں مانگتے ہیں. ایک شخص جب امام نکلے تھے مدینہ سے، تو ایک شخص نے کہا تھا کہ مولا آپ جا رہے ہیں. حضرت نے اس کو دعوت دی کہ میں ایک بہت بڑے مشن پہ نکلا ہوں، اسلام کو بچانے نکلا ہوں، آ میرا ساتھ دے. اس نے کہا تھا مولا میں نہیں جا سکتا، یہ تلوار ہے یہ لے جائیے بہت تیز ہے، یہ گھوڑا ہے یہ لے جائیے بہت تیز رفتار ہے. حضرت نے کہا تھا نہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے نہ تمہاری سواری کی ضرورت ہے، مجھے تو جان چاہیے. اللہ اکبر. یہ کربلا والوں سے تعلق جان ہتھیلی پہ رکھنے کا نام ہے. اور آج دنیا جانیں قربان کر رہی ہے. لبیک لبیک یا حسین کہتے ہوئے دنیا اپنی جانیں دے رہی ہے. آج اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں ان دھماکوں سے ڈرا دیں گے اور ہماری آزاداری کو محدود کر دیں گے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری موت جو اہل بیت کی محبت پہ آئے وہ شہادت کی موت ہے. اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید کی موت مرتا ہے. یہ پیغمبر کی بتائی ہوئی شہادت ہے. آج کے ملا کی بتائی ہوئی شہادت، آج تو شہادت سستی ہو گئی ہے نا. آج تو شہادت کی بھی توہین ہو رہی ہے. آج تو شہادت کی توہین اور شہادت کا وہ مقام، وہ مرتبہ جو اللہ نے ایک شہید کو دیا، جو اللہ نے ایک شہید کو عزت دی، آج اس مرتبے کی توہین ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا ربط اہل بیت سے نہیں ہے، ان کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے. انہیں پتا ہوتا، اگر تعلق کربلا سے ہوتا تو پتا ہوتا شہادت کتنی عظیم چیز ہے، شہادت کتنی بلند چیز ہے. وہ شہادت کی مثالیں ایسے نہ دیتے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کربلا سے تعلق نہیں ہے، کربلا کے شہیدوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس گھرانے سے ہمارا تعلق ہے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. جن کا مقام یہ ہے، یہ فضائل اہل بیت اور مصائب آل محمد، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو حکیمانہ جملے تلاش کرو، مصائب آل محمد تلاش کرو، فضائل آل محمد تلاش کرو. یہ دلوں کا زنگ دور کرتا ہے، دلوں کا زنگ دور. آج ہمارے آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں میں وہ درد محسوس نہیں کرتے، وہ اہل بیت کا وہ دکھ محسوس نہیں کرتے. یہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا غم یاد کرو اور اپنے دلوں کا زنگ دور کرو. اپنے آپ کو، ہم جب اپنے آپ کو اہل بیت کے چاہنے والے کہتے ہیں تو ایک سیرت ہے ہمارے سامنے. اہل بیت کی بہت بڑی سیرت ہے. فقط محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، اس سیرت پہ چلنے کا نام تشیع ہے. تشیع عمل کا نام ہے، تشیع پریکٹیکل کا نام ہے. اور اہل بیت تو ان کی سیرت تو بہت بلند ہے. کہاں ہماری جانے، کہاں ہماری توفیق، کہاں اہل بیت کا مقام. لیکن کچھ اصحاب ایسے ہیں کہ کم از کم ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں اہل بیت کے اصحاب جو تھے، ان کے مخلصین جو تھے، کتنے مخلص تھے. اور جس شہید کا ذکر آج کرنا ہے وہ کتنے مخلص تھے اس خاندان کے ساتھ، اس خانوادے کے ساتھ. کتنا خلوص تھا ان کا کہ جب حضرت حر آئے امام حسین کو روکنے کے لیے
دیکھیں ایک جملہ بعض اوقات زندگی تبدیل کر دیتا ہے، ایک لمحہ انسان کی زندگی کو بالانقلاب برپا کر دیتا ہے۔ پوری زندگی نہیں چاہیے تبدیل ہونے کے لیے، کوئی بہت لمبے واعظ و نصیحت نہیں چاہیے تبدیل ہونے کے لیے، فقط ایک جملہ جو دل پہ اثر کر جائے۔ جب ہر آیا اور ہر نے امام کے گھوڑے کی لگام کو ہاتھ دیا تو کسی نے، بہت بڑی جسارت تھی، امام وقت ہیں، علی و بطول کے فرزند ہیں، اور کسی کا آ کے امام کے گھوڑے کی لگام کو ہاتھ رکھنا کہ نہیں جانے دوں گا، بہت بڑی جسارت تھی۔ لیکن ایک شاعر نے اس کو کسی اور انداز میں لکھا، کہا بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا۔ اور جب آئے تو امام کے گھوڑے کی لگام کو ہاتھ رکھا تو ایک شاعر نے لکھا کہ بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی راہ حق میں ادا پوچھ رہا تھا، ہر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا۔ اللہ اکبر، ہر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، ہر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، وہ تو امام سے جنت مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیا ہر، امام کو کوفہ جانے سے روک دیا، ہم نے ایک جملہ کہا اس مقام پہ، اور اس جملے نے ہر کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، اس جملے نے ہر کی زندگی میں انقلاب بپا کر دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ امام نے کہا ہر سے، ہر تو نے میرے گھوڑے کی لگام کو ہاتھ دیا ہے، جا تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ بد دعا نہیں تھی، اگر یہ بد دعا ہوتی تو ہر اسی وقت مر جاتا، کیونکہ امام کی بد دعا وہ فوراً اثر کرتی ہے۔ اگر امام اسے بد دعا دے رہے ہوتے کہ جا ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو ہر مر جاتا۔ امام اسے ایک درس دے رہے تھے، کیونکہ یہ عرب کے لیے بہت بڑی بات تھی کسی کو اس کی ماں کی گالی دینا۔ تو ہر نے جواباً کیا کہا؟ اس نے کہا مولا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نہیں کہہ سکتا، آپ کی ماں زہرا ہے، آپ کی ماں کا وہ مقام ہے کہ قرآن نے طہارت کی گواہی دی ہے، آپ کی ماں کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس جملے نے ہر کو بدل کے رکھ دیا، اور تاریخ نے لکھا کہ عصر عاشور ہر جب آیا عمر سعد کے پاس اور پوچھا کہ کل کیا ہوگا، اس نے کہا کل جنگ ہوگی۔ اور ہر نے پوچھا، ایک سوال کیا، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ حسین ابن علی بچ جائیں؟ تو عمر سعد کہتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جنگ نہ ہو، کل جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ عمر سعد سے نکلا، تاریخ نے لکھا کہ بےتاب ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، نکلا اور اپنے خیمے میں آ کے اس نے ٹہلنا شروع کر دیا، کبھی ایک طرف کو جاتا ہے کبھی دوسری طرف کو جاتا ہے، پریشان ہے، جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہر کو کیا فیصلہ کرے۔ پھر وہ ایک تالاب کی طرف گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے کچھ پانی پینا چاہا، پھر اس پانی کو اسی میں ڈال دیا، کہا نہیں اب کوثر پیوں گا، اب تو فرزند زہرا سیراب کریں گے۔ نکلا وہاں سے، اس کا غلام پوچھتا ہے کہ آقا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ تو غلام پوچھتا ہے جنت کہاں ہے؟ کہا وہ دیکھتے نہیں جنت کا شہزادہ سامنے کھڑا ہے۔ وہ غلام کہتا ہے کہ جہنم میں رہے تو اپنے ساتھ رکھا، اب جب جنت میں جا رہے ہو تو اکیلے جاتے ہو۔ غلام بھی ساتھ ہو لیا، آگے جاتے ہیں تو ہر کا بیٹا کھڑا تھا، کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں امام کے قدموں میں جا رہا ہوں۔ بیٹے نے ایک جملہ کہا دیکھو آج اگر حسین کربلا کے میدان میں ہیں تو تمہاری وجہ سے ہیں، آج اگر حسین کی بہنیں کربلا کے میدان میں ہیں تو تمہاری وجہ سے، آج اگر حسین کے بیٹے اس بیابان میں ہیں تو تمہاری وجہ سے ہیں، جب حسین کا اکبر موجود ہے بابا مجھے بھی لے کے جا۔ تو ہر نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا، اب لے کے چلے اس طرف سے 3، امام نے دیکھا کہ ہر آ رہے ہیں، ادھر سے امام نے چلنا شروع کیا، جب امام کو چلتے دیکھا، امام نے مڑ کے دیکھا کیا عباس بھی آ رہے ہیں، کہا عباس تم کہاں جاتے ہو؟ کہا مولا دیکھیں آپ ہر کے استقبال کے لیے جاتے ہیں، ہر کے ساتھ اس کا غلام بھی ہے، میں اس کے غلام کا استقبال کروں گا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ اکبر بھی آ رہے ہیں، کہا اکبر بیٹا تم بھی چلے ہو؟ کہا بابا ہر کا بیٹا بھی آ رہا ہے، میں ہر کے بیٹے کا استقبال کروں گا۔ ادھر سے وہ 3 چلے، تاریخ نے لکھا ادھر سے یہ 3 چلے، آدھے راستے میں آئے اور کہتا ہے مجھے امام سے شرم آتی ہے بیٹا،
میرے ہاتھوں کو باندھ دے. یہ میں تھا جو فرزند زہرا کو کربلا میں لے کے آیا, یہ میں تھا جو زہرا کی بیٹیوں کو اس بیابان میں لے کے آیا. اب شرم آتی ہے, میرے ہاتھوں کو باندھ دے. بیٹے نے ہاتھوں کو باندھا, کہا میری آنکھوں پہ میری ابا کو ڈال دے, میں امام کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا. تاریخ نے لکھا کہ بیٹے نے چہرے کو ڈانپ دیا. اب ہر چل رہا ہے. اتنے میں بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھو اکبر آ رہے ہیں. پھر کچھ آگے چلے, کہا اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا؟ کہا غازی بھی آ رہے ہیں. کہا اللہ اکبر. آگے بڑھے کہ بیٹے نے کہنا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور نے پوچھا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھو خود حسین ابن علی آ رہے ہیں آپ کے استقبال کے لیے. کہتا ہے بیٹا جب امام قریب آئے مجھے بتا دینا, میں اپنا سر امام کے قدموں پہ رکھنا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ گرانا چاہتا ہوں. امام قریب آئے اور نے اپنے آپ کو گرا دیا امام کے قدموں پہ. یہ نہیں کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے. ایک سوال کیا اور نے, سنو گے وہ سوال کیا تھا؟ کہا مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ کیا اور کو بھی معافی مل سکتی ہے؟ یہ میں تھا جو آپ کو یہاں لے کے آ گیا, یہ میں تھا جو سبب بنا. امام نے ہر کو اٹھایا, سینے سے لگایا, کہا ہر بھائی میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں کا احترام کیا تھا, اور جو میری ماں کا احترام کرے حسین اس سے ناراض نہیں ہو سکتا, حسین اس سے ناراض نہیں ہو سکتا. ہر کو معاف کیا, سینے سے لگایا. اتنے میں ہر نے ایک سوال کیا, کہا مولا کیا آپ کی بہنوں نے بھی مجھے معاف کر دیا ہے؟ کیا زہرا کی بیٹیوں نے بھی مجھے معاف کر دیا ہے؟ اتنے میں فضا باہر نکلی, کہا اور زہرا کی بیٹیاں تجھے سلام کہتی ہے, زہرا کی بیٹیاں تجھے سلام کہتی ہے. اب کربلا میں عاشور کا دن آیا, اب عاشور کا دن آیا. اللہ آپ کے گریے کو قبول کرے. وہ دن آیا کہ جس دن شہید ہونا شروع ہوئے. اتنے میں ہر کا بیٹا شہادت کے لیے تیار آیا امام کی خدمت میں. کہا مولا مجھے اجازت دیجئے میں آپ پہ قربان ہوں. امام نے اجازت دی. ہر کا بیٹا میدان میں گیا, لڑتے لڑتے شہید ہوا. آواز دیتا ہے بابا میری مدد کو آئیے, میں شہید ہو گیا. ہر بہادر تھا, جرنیل تھا, دوڑ کے میدان میں آیا, اپنے بیٹے کے لاشے پہ آیا. کیا دیکھتا ہے ہر کے پہنچنے سے پہلے وہ حسین شہید پہنچے ہوئے. کہا مولا آپ, یہ تو غلام کا بیٹا ہے, یہ تو میرا بیٹا ہے. کہا آپ, کہا ہر کا بیٹا, کہا ہر میرے نانا کی شریعت ہے, کوئی باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا. میں کہوں گا مولا آج تو ہر کے بیٹے کا جنازہ آپ اٹھا رہے ہیں. مولا اس وقت کیا ہوگا جب اکبر کا لاشا, کبھی اصغر کا لاشا, کبھی قاسم کا لاشا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا وَأَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.